اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تقویت الایمان صفحہ 75 میں ہے کہ رسول اللہ کو غیب کی کیا خبر۔ مسلمانوں، دیوبندی جماعت کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی کوئی خبر نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بلکہ تمام انبیاء و رسول کو علم غیب کی خبر نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے، لیکن اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں کے علم غیب کو مانتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے چند مہینے پہلے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ دیکھیے یہ دیوبند کے لوگ کیسے اپنے بزرگوں کے علم غیب کو مانتے ہیں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ حوالہ کے لیے، آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے کمنٹ باکس اور ڈسکرپشن باکس میں ہم لنک کی کاپی کر دیں گے جسے آپ حضرات سن سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیوبندی جماعت کے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو نہیں مانتے لیکن اپنے بزرگوں کے علم غیب کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کتابوں کے اندر جناتوں کے علم غیب کو بھی مانتے ہیں۔ دیوبندیوں کی ایک کتاب درس حیات کے مصنف نے اپنے نانا مولوی عبدالغفار صاحب کے متعلق یہ دعویٰ کیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جنات بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے اور بہت سے جنات ان کے حلقہ بگوشوں میں بھی شامل تھے۔ چنانچہ ایک جن طالب علم کا قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک لڑکے کو اس کے متعلق کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ وہ جن ہے۔ دوستانہ تعلقات تو پہلے ہی سے تھے، یہ معلوم ہونے کے بعد اب وہ اس کے پیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، تم میری مالی امداد کر کے دوستی کا حق ادا کرو، یہ کام تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس نے معذرت چاہتے ہوئے جواب دیا کہ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں تمہارے لیے چوری کروں، اور مولوی ہو کر میں کبھی یہ کام نہیں کروں گا۔ لکھا ہے کہ اس دن کا وہ آخری سال تھا۔ بخاری شریف ختم کر کے جب وہ گھر جانے لگا تو اس کے ساتھی نے اس سے تنہائی میں ملاقات کی اور آپ دیدہ ہو کر کہا، اب تو تم جا ہی رہے ہو لیکن دم رخصت کم از کم اتنا تو بتا دو کہ تم سے اب ملاقات کی صورت کیا ہوگی۔ جواب دیا، میں تمہیں چند مخصوص کلمات بتا دیتا ہوں، جب بھی ملاقات کو جی چاہے پڑھ لیا کرنا، میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ چنانچہ اس کے چلے جانے کے بعد جب بھی ملاقات کی خواہش ہوتی وہ مذکورہ کلمات پڑھ لیا کرتے اور وہ حاضر ہو جایا کرتا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ خود مصنف کی زبانی سنیے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بہت مالی پریشانی میں مبتلا ہو گئے، لڑکی کی شادی کرنی تھی اور پیسے پاس میں نہ تھے۔ اس موقع پر وہ جن دوست یاد آ گئے، ان چند کلمات کا ورد کرنا تھا کہ جن صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر ان سے کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا میں آپ کے لیے چوری تو کروں گا نہیں، یہ حرام طریقہ میں اختیار نہیں کر سکتا ہوں، مگر جائز ذرائع سے کچھ رقم آپ کے لیے مہیا کر کے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ آپ گھبرائیں نہیں۔ دوسرے دن وہ جن صاحب آ کر ان پریشان حال دوست کو معقول رقم دے گئے، مگر تاکید کر کے گئے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ حوالہ کے لیے درس حیات جلد 1 صفحہ 62 کا مطالعہ آپ حضرات فرما سکتے ہیں۔ اس رقم سے انہوں نے نہایت اس کو احتشام اور دھوم دھام سے اپنی بچی کی شادی کی۔ امیرانہ ٹھاٹ باٹ دیکھ کر لوگوں کو سخت حیرت ہوئی اور لوگ سوچنے لگے کہ اچانک اتنی کثیر رقم انہیں کہاں سے مل گئی۔ دوسروں کو تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن بیوی ان کے سر ہو گئی۔ ہزارہا مرتبہ ٹالنا چاہا لیکن بیوی کا اصرار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر انہیں سارا بھید ظاہر کرنا پڑا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ فرط حیرت کے ساتھ سنیے۔ لکھا ہے کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ اب انہوں نے جب بھی وہ کلمات اس امید پر پڑھے کہ وہ جن صاحب تشریف لائیں گے مگر ان سے ملاقات کریں گے، لیکن کبھی ان کی یہ امید پوری نہ ہو سکی اور ان سے جن نے ملاقات کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حوالہ کے لیے نفس مصدر صفحہ 63 کا مطالعہ فرمائیں۔ تو مسلمانوں، اب ایک طرف یہ واقعہ نظر میں رکھیے اور دوسری طرف دیوبندی مذہب کی بنیادی کتاب تقویت الایمان کا فرمان پڑھیے، جس میں دیوبندیوں کا صاف کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں، تمام انبیاء و رسول کو، تمام اولیاء کو علم غیب حاصل نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کو علم غیب حاصل ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، یاد رکھو کہ جو اللہ رب العزت کا علم غیب ہے وہ کسی کا عطا کیا ہوا نہیں بلکہ وہ ذاتی علم ہے، اور جو انبیاء و رسول کا علم غیب ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، تمام انبیاء و تمام اولیاء کا علم غیب ہے، وہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ اب آپ ہی انصاف سے کہیے کہ وہ جن اگر غیب داں نہیں تھا تو گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کی جانے والی گفتگو کی اطلاع خبر اسے کیسے ہو گئی، اور اگر نہیں ہوئی تو اس نے ملاقات کا سلسلہ کیوں ختم کر دیا اور توہین علم و دیانت
جہالت کی نہ مٹنے والی سرخی تو یہ ہے کہ اطلاع و آگہی کا یہ واقعہ کچھ ایک بار کا نہیں تھا کہ اسے حسن اتفاق کا نتیجہ کہہ کر گزار دیا جائے، بلکہ واقعہ کی صراحت کے مطابق سینکڑوں میل کی مسافت سے ان کلمات کا ورد کرتے ہی اسے ہمیشہ خبر ہو جایا کرتی تھی کہ فلاں مقام پر فلاں شخص مجھے یاد کر رہا ہے۔ اب اس کا مطلب سوا اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسے ہمہ وقتی غیب دانی کا منصب حاصل تھا، بالکل وائرلیس کی طرح ادھر سگنل دیا اور ادھر وصول کر لیا۔ قتال و جدال کے معرکوں میں دو لشکروں کا تصادم تو اکثر پیش آیا ہے، لیکن اپنے ہی مذہب کے ساتھ ایسا خوریز تصادم شاید ہی تاریخ میں پیش آیا ہو۔ تو مسلمانوں، ایک طرف تو یہ تمام اللہ کے نبیوں کے، تمام اللہ کے رسولوں کے، بالخصوص اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں، تو دوسری طرف اپنے بزرگوں، اپنے ولیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے اکابرین کے لیے علم غیب مانتے بھی ہیں، اسے اپنی کتابوں میں چھاپتے بھی ہیں، جیسا کہ ہم نے چند ماہ پہلے ایک ویڈیو بنا کر آپ حضرات کے سامنے حق ظاہر کیا تھا۔ لیکن اب ان کی کتابوں سے ظاہر ہے یہ بھی پرانی کتاب ہے، ان کے بڑوں نے یہ کتابیں لکھی ہیں، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جنات کو علم غیب حاصل ہے۔ اس واقعے سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جنات کو علم غیب حاصل ہے؟ تو اب فیصلہ آپ حضرات کے درمیان ہے کہ حق کیا ہے۔ ان کے بزرگوں کو یعنی علماء دیوبند جو حضور کے گستاخ تھے ان کو علم غیب حاصل ہے، یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا مرتبہ تو یہ ہے کہ بعد از خدا توئی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد جو کچھ مرتبہ ہے سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔